محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف کچھ روز قبل ہی مکہ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل کا نام بھی دیا گیا۔ عام الفیل کا مطلب ہاتھی والا سال ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں بھی موجود ہے۔ آئیے ہم اس واقعے کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ دراصل یمن کے بادشاہ نے یمن کے رہنے والے لوگوں کو، جو کہ دین مسیحیت پر قائم تھے، بہت تنگ کر رکھا تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے بہت بڑا لشکر، جس میں 70,000 افراد شامل تھے، یمن کی طرف روانہ کیا۔ ابرہہ ان لشکر کے کیپٹن میں سے تھا۔ لشکر کی کمان اریات کے ہاتھوں میں تھی۔ بہرحال جنگ ہوئی اور یمن کے بادشاہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اریات یمن کا حکمران ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ابرہہ نے اریات کے خلاف بغاوت کی اور خود یمن کا حکمران بن گیا۔ ابرہہ نے اپنے روم کے بادشاہ کو وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے ایک نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ گرجا گھر آج کے زمانے میں چرچ کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں اتنا عالیشان گرجا گھر کہیں پر بھی موجود نہ تھا۔ ابرہہ نے پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ عربوں کو بھی گرجا گھر آنے کی دعوت دی۔ اس وقت عرب کے لوگوں کے لیے سب سے معزز خانہ کعبہ تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور تاریخی اور مذہبی حیثیت کی وجہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت اور توجہ کا مرکز تھا۔ ابرہہ نے چاہا کہ مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر گرجا گھر آیا کریں اور اسے سب سے معزز سمجھیں، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کو سب سے زیادہ معزز سمجھتے تھے۔ مکے کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ یہ سن کر غم و غصے میں آئے اور شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ ایک گروہ نے وہاں چھپ کر اس گرجا گھر کے ایک حصے میں آگ لگا دی اور وہاں گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے انتقاماً خانہ کعبہ کو گرانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ انتقام بھی لے لے گا اور عربوں کی توجہ گرجا گھر کی طرف بھی لگا دے گا۔ چنانچہ وہ اپنے بڑے لشکر کو ہاتھیوں کے ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہوا۔ قریش مکہ کے بڑے قبیلوں نے لڑائی میں اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابرہہ سب کو شکست دیتا ہوا مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے مکے کے لوگوں کے اونٹ اور مویشی اپنے قبضے میں کر لیے، جن میں 200 اونٹ اور مویشی عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنے آدمیوں کے ہاتھوں پیغام اور بلاوا لے کر قریش کے سردار کو بھیجا کہ میں یہاں جنگ کرنے نہیں بلکہ صرف خانہ کعبہ کو ویران کرنے آیا ہوں۔ سردار قریش اس وقت عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے آدمی کے ساتھ اپنے جانوروں کو واپس لانے کی غرض سے جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہنچے۔ ابرہہ آپ کے بلند قد، حسین چہرے اور رعب دبدبہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان کو احتراماً اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے اپنے 200 اونٹ اور مویشی طلب کیے جو اس کے قبضے میں تھے۔ یہ سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اے سردار قریش، آپ کا یہ مطالبہ سن کر میرے دل میں جو آپ کو دیکھ کر آپ کے لیے عزت و عظمت پیدا ہوئی تھی وہ گھٹ گئی ہے کہ آپ کو اپنے خانہ کعبہ، جو کہ آپ کے آباء و اجداد کی نشانی ہے، اس کے بجائے اپنے اونٹوں اور مویشیوں میں دلچسپی ہے۔ عبد المطلب نے جواباً کہا، میں ان اونٹوں اور مویشیوں کا مالک ہوں، اسی طرح اس گھر کا بھی ایک مالک ہے۔ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے۔ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ میرے گرجا گھر کی بے حرمتی کا انتقام میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانور عبد المطلب کو واپس کر دیے اور عبد المطلب تمام اونٹوں کو لے کر اپنے گھر چلے آئے۔ عبد المطلب نے واپس آ کر اپنے لوگوں کو پہاڑوں میں پناہ لینے کا کہا اور خود اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس گئے اور دروازہ پکڑ کر بے قراری سے فریاد کی، اے خدا، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اے خدا، ہر شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر والوں کا دفاع کر۔ آج اس حرم کے رہنے والوں کی، آل سلیب اور اس کے عبادت کرنے والوں کی مدد فرما۔ ابرہہ صبح کو اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر کعبہ گرانے کی غرض سے آگے بڑھا۔ ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔
जैसे ही वो काबे की तरफ पहुंचा, उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हर मुमकिन दबाव डालने पर भी हाथी आगे ना बढ़ता। जब यमन की तरफ उसका रुख किया जाता तो हाथी फौरन चल पड़ता, लेकिन काबा की तरफ हाथी टस से मस ना होता। इस बात ने अब्राहा को बहुत हैरान भी किया। अचानक समंदर के जानिब से परिंदों के झुंड आते दिखाई दिए। इन अबाबील परिंदों की चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थीं। उन्होंने ये कंकरियां आते ही के साथ अब्राहा के लश्करों पर मारना शुरू की। कंकरियां जिसको भी लगती वो हलाक हो जाता। कोई कंकरी बदन पर जहां लगती वो सुराख करती हुई आगे निकल जाती और आर पार हो जाती। यहाँ तक कि पूरे लश्कर के जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। खुद अब्राहा भी हलाक हो गया। बुरी नीयत वाला लश्कर जो काबा ढाने की गर्ज से आया था, अपने अंजाम को पहुंचा। इस अंजाम के बाद अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ों से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब उनका और ज़्यादा एहतराम करने लगे। इस वाक़ये की इस कदर अहमियत हुई कि इस साल का नाम आमुल फील, हाथी का साल, रख दिया गया। बिलाशुबा अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करने वाला है। बेशक दुनिया की बड़ी अफवाज और ताकतें उस ज़ात का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो कि हमारा खालिक और मालिक है और हमेशा रहने वाला है। अगर आप इस तरह के तारीख़ी वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।